مومن اور مسلمان جو بھی اللہ کو ایک مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں زبان سے اور دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا تو بہت آسان ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا بڑا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف مسلمانی اور ایمان کی شان یہی سمجھ لیا ہے کہ بس لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ لیا اور ہم مسلمان ہیں۔ اب ہم چاہے زکوٰۃ نہ دیں، نمازیں ہم نہ پڑھیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج ہم نہ کریں، پھر بھی ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ دعویٰ اتنا آسان نہیں ہے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، کلمہ توحید پڑھ لیا، تو اب اس بات کا یقین کر لے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالی سے عشق اور محبت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب جب عشق اور محبت کا دعویٰ کیا تو اب ہماری ہر چیز پر اللہ کا حق ہے۔ قرآن کریم میں یہی تو فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، یہی عشق ہے۔ اور جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اوپر اپنی جان کو بھی قربان کرتا ہے، اپنے مال کو بھی قربان کرتا ہے، اور اس کو اس کی ہر نظر کے اوپر، اس کے ہر حکم کے اوپر، اس کے ہر اشارے کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت وہ تیار رہتا ہے۔ اس لیے جب مسلمان ہیں تو یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو اللہ کا حکم ملے تو فوراً اس کے اوپر عمل کریں۔ ہمارے محبوب کا ہمیں حکم ملا ہے نماز کا وقت آیا فوراً ہم نماز پڑھیں، رمضان کا مہینہ آ گیا روزے رکھیں، صاحب نصاب ہو گئے اللہ کا حکم متوجہ ہو گیا ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں، صاحب استطاعت ہیں، مال ہے، آنے جانے کے اخراجات بھی ہیں، اب ہماری طرف اللہ کا حکم متوجہ ہوا کہ ہم حج کریں، تو اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ایمان کے اندر داخل ہو گئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب ہمارا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے۔ پہلے بھی اللہ ہی کا تھا، لیکن اقرار کرنے کے بعد تو اب ہمارا یہ دعویٰ، ہمارا عمل ہونا چاہیے اور اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ سب کچھ اے اللہ تیرا ہے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان اور مال ہمارا ہے جبھی تو اللہ نے خرید لیا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اللہ نے تو یہ خوش کرنے کے لیے اپنے بندوں کو فرمایا ہے کہ بھائی تمہاری جان اور تمہارا مال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یہ صرف خوش کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقت میں یہ جان اور مال اللہ کا ہے تاکہ بندے خوش ہو جائیں، اور یہ جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب تمام چیزوں کا ہم نے اقرار کر لیا ہے کہ تمام دین کے تقاضوں پر ہمیں پورے طور پر عمل کرنا ہے۔ اب یہ نہیں کہ جو چیزیں اچھی لگیں گی ان کو تو مانیں، اور جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگیں گی حالانکہ وہ شریعت کا حکم ہے تو ہم ان کو تسلیم نہ کریں یا ان کے اوپر عمل نہ کریں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے نکاح ہوا تو کسی شوہر نے یا لڑکے نے نکاح کے وقت جب یہ کہا کہ میں نے قبول کیا، قبلت، تو یہ جو قبول کیا ہے اب قبول کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اب مہر بھی واجب ہے، کسوہ بھی واجب ہے، نان و نفقہ بھی واجب ہے، سکنا بھی واجب ہے، اب کھانا بھی کھلائے گا، کپڑے بھی پہنائے گا، گھر میں رہائش کے لیے مقام اور جگہ اور ٹھکانہ بھی دے گا، مہر بھی ادا کرے گا۔ اب اگر وہ مطالبہ کرتی ہے اس کی بیوی ان چیزوں کا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں قبول کیا تھا ان چیزوں کو قبول نہیں کیا تھا، نہیں،
قبول کرنے کے ساتھ ساتھ تمام چیزیں لازم ہو گئیں اور تمام چیزوں کو اس نے اس کے ضمن میں قبول کیا ہے۔ اسی طرح جب لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کر لیا، دل سے تصدیق کر لی، تو اللہ کی وحدانیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار اور تصدیق کے ساتھ دین کے تمام احکام اور اعمال کو اس نے قبول کیا ہے اور مانا ہے۔ اب سب پر عمل کرنا پڑے گا، لازم ہے، جبھی وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا، تسلیم کرنے والا سمجھا جائے گا اور کامل مومن اور کامل مسلمان سمجھا جائے گا۔ وتعلو همتي دوما وتسبق خطوتي الأزمان، فوقتي لا أضيعه بما يفضي إلى الخسران، وكفي لا يفارقها أداء